والی حدیث ملتی ہے، یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، شرح لکھنے والے تھک گئے، اتنے قول ہیں، ہاں جی، آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے، مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن ان کو حکومت نہیں، وہ حکومت نہیں ملی۔ ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا۔ لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ عمر نہیں نا ان کو فی الواقع ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں۔ دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کرے، مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آگے، یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ اپنے یزید کو بھی لکھا، بھئی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے، بے ایمان ہے، فاسق ہے۔ وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی، صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا، دو حکومتیں بن گئی، عباسیوں کی الگ، اسپین میں ان کو بنو امیہ، پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مدح کا کلمہ آپ نے نہیں کہا، ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا، دنیا پر اس کا روب رہے عمر بن عبد گا۔ اور العزیز جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن زید، ان کا جو ہے کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین، مگر لگاتار نہیں 12۔ آخری جو ہے نا امام المہدی ہوں، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر، یہ دونوں اس کے تو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور متقی، مگر کچھ ہو گئے، اور آخر میں جا کر امام راضی انہوں نے نہیں، یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا، یہ وغیرہ اہل بدایہ و نہایہ من حاج السنہ۔ اچھا ایک